الیاذ باللہ۔ 40 میں، کتاب 40 میں کہتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا، الیاذ باللہ۔ وہ ایک نکلتے ہوئے چاند کی مانند تھا جو رفتہ رفتہ بڑھتا ہے، اور آج اس 13ویں صدی کے اندر اور 14ویں صدی کے اندر جس طرح 14ویں رات میں چاند جو ہوتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے، تو اس 14ویں صدی میں وہ کمال تک پہنچا، اور کمال تک پہنچ کر نبی کریم سرور دو عالم کا نمونہ بن کر اور آپ سے زیادہ روشنی لے کر آیا ہے۔ الیاذ باللہ، یا اللہ، یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، لیکن وہ کہے، اور صرف اتنی بات نہیں کہ کسی شاعر نے کہہ دیے تھے اور یہ کوئی کہہ دے کہ پیران امی پرند مریدہ میں پرانند، کہ پیر جو ہیں نہیں اڑتے بلکہ ان کے مرید اڑا دیتے ہیں ان کو، یعنی مبالغہ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اشعار اجمل جو شاعر تھا اس نے ایک کتبے کی شکل میں لکھ کر خود مرزا کو صاحب کو پیش کیے، اور انہوں نے سبحان اللہ کہہ کر اس پر داد۔ الیاذ باللہ العلی۔ ہاں اکمل، ہاں محمد دیکھنے ہوں جن کو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیوں میں، الیاذ باللہ۔ اچھا، اور اکمل سے بھی اس نے فائدہ اٹھایا، یعنی اکمل اس کا تخلص تھا، لیکن وہ کمال سے بھی کہ محمد دیکھنے ہوں جن کو اکمل، یعنی محمد کو کمال کے اعلیٰ درجے پر اگر دیکھنا ہو، الیاذ باللہ، تو غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں۔ تو بھائی، ہمارے نبی، ہمارے پیارے، ہماری جان آپ پر قربان، ہمارا مال آپ پر قربان، ہماری آبرو آپ پر قربان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تو کبھی کسی کو نہ بد دعا دی، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو برا بھلا کہا، دعوت ضرور دی کہ بھائی آ جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو آپ کا عکس کہتا ہے، اس کے وحی میں گالیاں ہیں، اس کے کلام میں گالیاں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بد دعائیں ہیں، الیاذ باللہ۔ تو جو مظلوم ہیں ان کو کہا جا رہا ہے تم ظالم ہو، اور جو ظالم ہے اس درجہ ظالم کہ وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی صفت پر نقب لگاتا ہے، اور جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہونے کا دعوے دار ہے، اور اس کی بنا پر ساری امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے، وہ اور نفرتیں پھیلاتا ہے۔ بتاؤ، یہ کہنا کہ جو میری وحی پر ایمان نہ لائے وہ اولاد البغایا ہے، جی اولاد البغایا، ذریت البغایا، یعنی کنجریوں کی اولاد ہیں، وہ ہیٹ پھیلا رہا ہے یا ہم پھیلا رہے ہیں؟ جب کوئی شخص دعوت دیتا ہے کہ بھئی اپنے نام رکھا ہوا ہے جماعت احمدیہ، آؤ اس جماعت احمدیہ میں، تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ ان تمام کتابوں پر، باتوں پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ان سب باتوں پر ایمان لاؤ۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو اس کو پیغمبر نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد۔ تو بتاؤ، ہیٹ ہماری طرف سے ہے؟ ہم تو بھائی باوجود اس بات کے کہ اس کے کلام نے ہمارے سینے چھلنی کیے ہوئے ہیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں،
حضرت مسیح علیہ السلام کا دعوے دار ہونا کہ میں مسیح میں ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہنا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ نفرت وہ پھیلا رہا ہے یا ہم پھیلا رہے ہیں؟ جو انبیاء کو کی توہین کر رہا ہے وہ نفرت پھیلانے والا ہے، یا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اپنے اور عقیدہ ہے اس کا، یہ اور اس کا دین ہے اور اس کا مذہب ہے، ہمارے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہنا نہ نفرت پسندی ہے، نہ تشدد ہے، نہ کسی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہمارے نوجوانوں تک پہنچے، وہ اس کو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کر وہ ان کے گمراہانہ بیانات کے جال میں نہ آئیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق، اور اس حق کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور یہ حق باقی ہے، جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے اس اجتماع کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی گھٹی میں یہ بات پلانی ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک آپ کو حقیقی معنی میں خاتم النبیین نہ سمجھائے۔ اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہزار وہ اپنی مظلومیت کا رونا روئیں، ہزار وہ اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اجتماع، اس کا ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کو آپ کے بعد نبی نہ کہا جا سکتا ہے، نہ مانا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو دائرہ اسلام میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ حقیقت اب دنیا بھر پر واضح ہوئی ہے اور آئینی طریقے سے ہوئی ہے۔ میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں کس طرح آج یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا کیا ہے؟ ان کو 350 افراد کی اسمبلی میں اور وہاں پر ان کو پوری آزادی کے ساتھ اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی دی گئی، اور کئی ہفتوں تک ان کا بیان ہوتا رہا، ان کے اوپر جرح ہوتی رہی، اور وہ لوگ جو سیکولر تھے انہوں نے بھی آخر میں ساری بحث سننے کے بعد یہی فیصلہ دیا کہ ان کو کسی طرح بھی، آج ہمارے اوپر ان کی حقیقت واضح ہوئی، ساری دنیا کہہ چکی، مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کہہ چکی، مجمع الفقہ الاسلامی کے اندر میں نے قرارداد پیش کی، وہ سب نے منظور کی، ہر جگہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا۔ بس ہم اسی حقیقت کو اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کسی تشدد کے بغیر، کسی نفرت انگیزی کے بغیر ہم اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم آج جمع ہوئے۔ اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک موقع فراہم فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کتابوں کے جواب میں اور اس کے دعوے کے جواب میں جن علماء کرام نے کتابیں لکھی وہ کسی ایک مسلک سے لوگ تعلق نہیں رکھتے۔ علماء دیوبند
میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علم اٹھایا. بہاولپور کے مقدمے میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاندپوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کا قافلہ بہاولپور میں گیا تھا انگریزی حکومت کے دور، اور وہاں اس حقیقت کو واضح کیا اور فیصلہ بہاولپور کے مقدمے میں مسلمانوں کے حق میں ہوا. حضرت گولڈر شریف کے پیر بہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مسکت کتابیں لکھی اور انہوں نے دلائل کے ڈھیر لگا دیے، اور اس درجہ کہ مرزا نے ایک پوری کتاب حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں لکھنے کی کوشش کی، تحفہ گولڈویہ. تو جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے وہ اپنے محاذ کے اوپر، علمی محاذ پر ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا. اہل حدیث حضرات میں حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غرض تمام مسالک کے علماء نے اس وقت سے باتفاق و اتحاد، اور یہ تحریک ختم نبوت جو سن 1953 میں چلی اور پھر اس کے بعد سن 1974 میں، اس میں سارے مسالک کے علماء ایک ہی سٹیج پر